اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 26 سے اپنی لیسن کا آغاز کرنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ بے شک لا نہیں یستحی شرماتا ان یضربا یہ کہ وہ بیان کرے مثلا مثال ما بعودتن کوئی سی مچھر کی ہو فما فوقہا پھر جو فوقہا اس سے بڑھ کر ہو فاما الذین پس رہے وہ لوگ جو آمنو سب ایمان لائے فیعلمون پس وہ سب جانتے ہیں انہ الحق کہ بے شک وہی حق ہے من ربہم ان کے رب کی طرف سے واما الذین اور رہے وہ لوگ جنہوں نے کفروا سب نے کفر کیا فیقولون پس وہ سب کہتے ہیں ماذا کیا اراد اللہ ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے بہذا مثلا اس مثال سے یدلو وہ گمراہ کرتا ہے بھی اس سے کثیرن اکثر کو ویہدی اور وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس سے کثیرن اکثر کو وما اور نہیں یدلو وہ گمراہ رکھتا بھی اس سے جو الا الفاسقین مگر نافرمانوں کو۔ اس آیت مبارکہ میں مخالفین کا ایک اعتراض بتایا گیا ہے کہ مخالفین نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا کلام ہے جس میں مچھر مکھی اور مکڑی جیسی حقیر چیزوں کی مثالیں دی گئی ہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خدا کا کلام ہوتا تو اس میں یہ فضولیات نہ ہوتی۔ استغفر اللہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورتی سے چھوٹی چھوٹی مثالیں دے کر ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، اور منافقین کو یہ کہا گیا ہے کہ اگر تم لوگ سچے ہو تو جاؤ مچھر جیسی کوئی چیز چھوٹی سی بنا لاؤ۔ اب یہ چیلنج تھا بیسیکلی ان لوگوں کے لیے، تو وہ یہ پورا نہیں کر سکتے تھے۔ وہ مچھر اور مکھی کیا بلکہ مکھی کا ایک پڑ بھی نہیں بنا سکتے۔ کسی انسان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ وہ مکھی کا ایک پڑ بھی بنا سکے، تو اس چیلنج کو وہ ایکسیپٹ نہیں کر سکتے تھے۔ اس لیے انہوں نے کیا کہا کہ یہ کیسا کلام ہے۔ ایکچولی وہ خود تو ری ٹریک تھے ہی، لیکن وہ دوسروں کو بھی ری ٹریک کرنے کے لیے کہتے تھے کہ نعوذ باللہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، یہ تو بس ایسے ہی فضول باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اگر یہ کلام الہی ہوتا تو اس میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی ایگزامپل نہ دی جاتی۔ وہ اس بات کو کلیم کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، جان بوجھ کے لوگوں کو ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں ان کو ایک چیلنج دیا ہے کہ اگر وہ سچے ہیں تو وہ مچھر یا پھر مکھی جون سی ہے ایسی کوئی چیز تحلیق کر لیں، لیکن وہ سچے نہیں تھے، ویسا تو کچھ کر نہیں سکتے تھے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے جان بوجھ کے یہ بات کہہ دی کہ یہ تو کلام الہی ہے ہی نہیں، حالانکہ دل سے وہ ان کو پتا تھا کہ یہ کلام الہی سچا ہے، لیکن در حقیقت وہ لوگ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے، حقیقت کی جستجو ہی نہیں رکھتے تھے۔ وہ خود جانتے بوجھتے ہوئے اپنی نگاہیں بند کر لیتے تھے اور ان باتوں کا الٹا مطلب نکال کر حق سے اور دور چل جاتے تھے۔ اس کے برعکس وہ لوگ بھی تھے جو کہ حقیقت پر مکمل طور پہ یقین لے کر آتے تھے، حکمت کی باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، قرآن کی آیتوں کو پہ نہ صرف یقین رکھتے تھے بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے جو ایگزامپلس دی ہوئی تھی، جس طرح خوبصورتی سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں تفصیل سے سمجھایا ہے قرآن مجید، اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ صحیح بصیرت رکھنے والے لوگ ہیں اور ان کو انہی باتوں میں حکمت کے جوہر نظر آتے ہیں، اور ان کا دل گواہی دیتا ہے کہ ایسی حکیمانہ باتیں اللہ ہی کی طرف سے آ سکتی ہیں، اور یہ ان کو پتہ ہے کہ یہ قرآن جو ہے نا وہ حق بات ہے اور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور قرآن سچا اللہ کا کلام ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 27۔ الذین وہ لوگ جو ینقضون توڑتے ہیں عہد اللہ اللہ کا وعدہ من بعد اس کے بعد مِیثاقہ پختہ اقرار کے بعد ویقطعون اور وہ کاٹتے ہیں ما امرا جس حکم دیا، یعنی کہ جو بھی حکم دیا اللہ تعالیٰ نے بھی اس سے جو
ان یصلی کہ وہ جوڑے رکھیں، ویفسدون اور وہ فساد کرتے ہیں، فی الارض زمین میں، اولئک یہی وہ لوگ ہیں، ہم الخاسرون نقصان اٹھانے والے، وہ سب لوگ جو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنے کے بعد اس کو توڑ دیتے ہیں اور اللہ نے جسے جوڑنے کا حکم دیا ہے اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، حقیقت میں یہی لوگ ہیں جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام روحوں سے وعدہ لیا، روحوں کی تخلیق کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو عالم ارواح میں رکھا اور ان سے ایک وعدہ لیا، اس وعدے کو عہد الست کہتے ہیں۔ عہد الست وہ وعدہ ہے جب اللہ تعالیٰ نے روحوں کو پیدا کیا تو ان سے کہا کہ تمہارا رب کون ہے، تو انہوں نے آگے سے کہا کہ ہمارے رب تو آپ ہیں، یعنی کہ کوئی کافر بھی ہے، کوئی منافق بھی ہے، کوئی نمرود بھی، فرعون بھی، ایون اس کی بھی جو روح تھی اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا ہوا تھا عہد الست میں کہ اللہ ایک ہے اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، لیکن اس کے بعد انسان جب اس دنیا میں آیا تو وہ اپنا وعدہ بھول گیا۔ اس کی مثال ہم ایسے لے سکتے ہیں کہ ایسا بادشاہ جس نے اپنی جنسی ہے تمام کی تمام مخلوق بنائی اور اس مخلوق سے وعدہ لیا اور اس وعدے میں یہ کہا، پوچھا ان سے کہ آپ کا رب کون سا ہے، تو اس مخلوق نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو آپ ہیں، آپ ہی کی بندگی کریں گے ہم، آپ ہی کی اطاعت کریں گے ہم اور آپ ہی صرف پرستش کے قابل ہیں۔ لیکن جب انسان اس دنیا میں آیا، اس کے پاس کچھ اختیارات آئے، اس کی تخلیق ہوئی، تو انسان اپنے ان وعدوں سے پھر گیا۔ اس میں تمام انسان شامل نہیں ہیں بلکہ جو فاسق، سرکش اور منافق لوگ ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بھی عہد الست میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہی ان کا رب ہے، لیکن جب وہ اس دنیا میں آئے تو انہوں نے اپنا وعدہ توڑ دیا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ صلہ رحمی کا حکم دے رہے ہیں کہ انسانوں کو اس دنیا میں صلہ رحمی کرنی چاہیے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اس دنیا میں فساد مچاتے ہیں کیونکہ وہ لوگوں کا حق چھینتے ہیں، اور پھر جب بھی انسان کسی کا حق چھینتا ہے، کسی کو اس کے حق سے محروم کر دیتا ہے، تو پھر اس دنیا میں فساد پھیلتا ہے، اور بے شک یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں، اور یہ لوگ جہنم کے نچلے درجے میں جائیں گے اور ان کو آخرت میں بہت بڑا خسارہ اٹھانا پڑے گا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 28۔ کیفا کس طرح تکفرون تم کفر کرتے ہو باللہ اللہ کا، وکنتم اور تم تھے امواتن بے جان، فاحیاکم سو اس نے تمہیں زندہ کیا، ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں مارے گا، ثم یحییکم پھر وہ تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا، ثم الیہ ترجعون اور تمہیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، یا تم اسی کی طرف لوٹ کر جاؤ گے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کفر کا رویہ کیسے اختیار کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اس نے تم کو زندگی عطا کی، پھر وہی تمہاری جان سلب کر لے گا اور پھر وہی تمہیں دوبارہ زندگی عطا کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ کافروں کو کہتے ہیں کہ کافر تو بے جان تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا، اور آیت مبارک ہے کہ نیکسٹ حصے میں جو سا ہے اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کا بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پہلے عالم ارواح میں تمام روحوں کو جمع کیا، ان سے عہد الست لیا، پھر ان کو سلا دیا گیا، وہ پہلی دفعہ موت واقع ہوئی تھی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ جب انسان کو اس دنیا میں پیدا کرتا ہے تو وہ اس مرے ہوئے انسان کو دوبارہ زندہ کرتا ہے اور پھر وہ دنیا کا سفر گزارتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے، دوبارہ مر جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان پیدا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان مرتا ہے، اور بے شک قیامت والے دن ہمیں اللہ تعالیٰ کے پاس ہی لوٹ کر جانا ہے، اور وہ حساب کتاب کا دن ہوگا، اور وہاں جا کے ہم اپنے سارے اعمال کا حساب کتاب دیں گے، اور وہی دن ہے جو فیصلے کا دن ہے۔ آیت نمبر 29۔ والذی وہی ہے جو خلق لکم جس نے پیدا کیا واسطے تمہارے، ماں جو کچھ ہے، فی الارض زمین میں، جمیعاً سارے کا سارا سب کچھ، ثم استوی پھر وہ ارادہ کیا اس نے،
الی السمائی آسمان کی طرف، فسواہن پس برابر کر دیا یا درست کر دیا، سبع سماوات ساتوں آسمانوں کو، وہوا اور وہی، بکل شیء علیم ساتھ ہر چیز کے خوب جاننے والا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی ساری چیزیں پیدا کی، پھر اوپر کی طرف توجہ فرمائی اور آسمان استوار کیے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں سب کچھ پیدا کیا اور اس زمین کو طے بہ طے پیدا کیا، یعنی کہ اس زمین کی ڈفرینٹ جون سی ہیں، سائنٹسٹ نے بھی پروف کیا ہے کہ اس زمین کی ڈفرینٹ لیئرز ہیں، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ساتوں آسمان کو پیدا کیا۔ اس فکر میں دو اہم حقیقتوں پر متنبہ فرمایا گیا ہے۔ ایک بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اور اس زمین و آسمان میں جتنی بھی تخلیق کی گئی ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت سے ہی ہے۔ تو انسان خدا کے مقابلے میں کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کرنے کی جرات کیسے کر سکتا ہے؟ وہ رب جو ہماری ایک ایک حرکت سے باخبر ہے، جس سے ہماری کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، ایون یہاں تک کہ ہمارے دلوں میں بھی جو راز ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھلے ہوئے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اور قدرت رکھنے والا ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ علم کا سرچشمہ ہے، اور اس سے منہ موڑ کر ہم لوگ صرف اس جہالت کی تاریکیوں میں ہی بھٹک سکتے ہیں، اس کا نتیجہ اور کچھ نہیں نکلے گا۔ شاید ہم دنیا میں کچھ حاصل کر لیں، لیکن آخرت میں ہمیں مایوسی اور تاریکی کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا اگر ہم اللہ تعالیٰ سے اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات سے منہ موڑیں گے۔ اسی لیے ہمیں چاہیے کہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ اور اس کے احکامات پر عمل کریں۔ نیکسٹ ہماری آیت ہے آیت نمبر 30۔ وَإِذْ قَالَ اور جب کہا ربک تمہارے رب نے للملائکۃ فرشتوں سے انی جاعل میں بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتاً خلیفہ ایک نائب، قالوا تو انہوں نے کہا اتجعل کیا آپ بنائیں گے فیہا اس میں من یفسد جو فساد کرے گا، فیہا اس میں ویسفک الدماء اور بہائے گا، ونحن اور ہم سب نسبح بے عیب کہتے ہیں بحمدک آپ کی تعریف کے ساتھ، ونقدس لک اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں آپ کی، قولا اس نے کہا انی بے شک میں عالم جانتا ہوں ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے۔ ذرا اس وقت کا تصور کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے آگے سے عرض کیا کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کی انتظام کو بگاڑ کر رکھ دے اور خون ریزیاں کرے؟ ہم آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح بیان کرتے ہیں اور آپ کے لیے تقدیس تو ہم ہی کر رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں وہ سب کچھ جو تم نہیں جانتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ اس وقت کو یاد کروا رہے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کا سوچا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ فرشتوں کو بتایا، اور فرشتوں کو انسان کی تخلیق سے کوئی اعتراض نہیں تھا، لیکن انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بھی پیدا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس جنات کو کچھ اختیارات دیے تھے، تو انہوں نے آپس میں بہت زیادہ لڑائیاں کی، اور شر پسند تھے وہ بہت زیادہ، اور آپس میں بہت زیادہ فتنہ فساد کریٹ کرتے تھے۔ تو فرشتوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے کہا کہ یا اللہ آپ پھر ایک ایسی تخلیق کرنے جا رہے ہیں جن کو آپ کچھ اختیارات دیں گے، اور وہ لوگ اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے زمین میں دوبارہ خون ریزی کریں گے۔ اس آیت مبارکہ میں فرشتوں نے انسان کو فساد مچانے والا کہا۔ کوشچن یہ ہے کہ فرشتوں کو کیسے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جو مخلوق پیدا کریں گے، یعنی کہ انسان کو جو پیدا کریں گے، تو انسان اس دنیا میں آ کر فساد پیدا کریں گے؟ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ کہ انسان کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جنات کی تخلیق کی تھی، اور جنات نے تخلیق کے بعد بہت زیادہ فساد کریٹ کیا تھا، اور بہت زیادہ فساد پھیلایا تھا، اور آپس میں بہت زیادہ فتنہ پھیلایا تھا۔ اسی وجہ سے فرشتوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جنات کی طرح انسان بھی یقیناً تخلیق کے بعد فساد برپا کریں گے،
اور دوسری وجہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے جا رہا ہوں، یعنی ایسی مخلوق جو کہ مالک کی نائب ہوتی ہے، تو ان کے پاس کچھ اختیارات بھی ہوتے ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے وہ اس دنیا میں فساد برپا کر سکتے ہیں۔ تو ان دو باتوں کی بنا پر فرشتوں نے یہ بات اللہ تعالیٰ سے کہی۔ فرشتوں کی یہ بات اعتراض نہ تھی بلکہ استفہام تھا۔ فرشتوں کی کیا مجال تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تجویز سے تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس بات کا ذکر کیا تھا، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ انسان کی تخلیق کا ایک خاص مقصد ہے جو کہ وہ نہیں جان سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری آیتیں ہیں اور ہمیں ان آیتوں سے بہت سبق ملتا ہے۔ جب بھی ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں اس قرآن کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے اور ہمیں اس کو اپنے عمل میں لے کر آنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پر چلنے والا، قرآن سیکھنے والا اور قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دے، اور ہمیں اس دنیا میں کامیابی کا عمرانی عطا فرمائے اور آخرت میں بھی کامیاب انسانوں میں سے کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جن کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا، آمین یا رب العالمین۔ انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔